अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सगीर साहब, आपसे एक सवाल है جی کہ سیلاب آیا ہوا پاکستان میں، جی 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 تو اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اور کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھ طارق، مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں. پہلے تو میں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ اللہ ہم سے کوئی کام لے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا پیسہ کسی جائز جگہ لگوا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، تو یہ پہلا جملہ ہی غلط ہے کہ ہم سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں. صحیح ہو کہ نا؟ اللہ نے ہماری اپنی مدد کے لیے ایک وسیلہ بنا دی ہے. صحیح ہے. اس کی میں مثال تمہیں دیتا ہوں نا. اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ یاد ہوگا کچھ دن پہلے تمہارے ساتھ یا آج کل میں یہ ذکر ہوا تھا، ڈاکٹر سعید باجوہ کا ذکر کیا تھا میں نے تم سے. ڈاکٹر سعید باجوہ جو ہے نا، وہ نیورو سرجن ہیں، نیو یارک میں حیات ہیں ابھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہیں تھوڑی سی دل کی تکلیف ہوئی، تو وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. اس کو کہتے ہیں یار چیک کرو. اس نے چیک ویک کیا تو اس نے کہا وین کلوز ہو گئی ہے، ہمیں نا اسٹنٹ ڈالنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا صحیح ہے، ڈال دیتے ہیں. کب آؤں میں؟ انہوں نے کہا جب آؤ گے. یہ تھوڑی دیر کا وہ ہوتا ہے، میتھڈ ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، پروسیجر کوئی بہت بڑا پروسیجر نہیں ہے یہ. تو انہوں نے کوئی دن ڈیسائیڈ کر لیا، غالباً 1-2 دن بعد کا دن ڈیسائیڈ کر لیا. تو وہ گئے پروسیجر کروانے کے لیے. ڈیورنگ اے پروسیجر ان کی باڈی کولیپس کر گئی. 1 in a millions ہوتا ہے کسی کے ساتھ نا. وہ کومے میں چلے گئے، انہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا. ان کے گھر والوں کو بلایا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ 1% چانس ہے کہ یہ زندہ بچیں، 99% چانس ہے کہ یہ زندہ نہیں بچیں گے، 1% چانس ہے کہ شاید یہ زندہ بچ جائیں. اگر یہ زندہ بچ بھی جاتے ہیں تو کیا ہے، یہ پوری زندگی ذہنی طور پہ معذور رہیں گے، یعنی کہ 100% چانس ہے کہ ریکور نہیں کر سکتے. ان کی والدہ کو ایک بات کا پتا تھا، ان کی مسز کو، یہ چیریٹی بہت کرتے تھے. بلکہ میں ایک جملہ بتاتا ہوں، روف کلاسرا نے کسی کالم میں ان کے لیے جملہ بھی لکھا تھا. کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ دیسی ٹائپ کے انسان تھے ان کے والد، تو انہوں نے ایک دن اسے کہا باجوہ اتنا بڑا ڈاکٹر تو نہیں بننا کہ لوگ تیری فیس افورڈ نہ کر سکیں. یہ جملہ ان کے ذہن میں تھا. کہتی ہیں کہ لاکھوں روپے کا پروسیجر ان کو پتہ چلتا تھا نا کہ کوئی غریب ہے، وہ فری کر دیا کرتے تھے. ان کو پتہ چلتا تھا نا کراچی میں یا پاکستان میں اس جگہ چیریٹی ہو رہی ہے تو وہ اس جگہ پہ لاکھوں کی چیریٹی کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں تھے. ان کی مسز کو یہ معلوم تھا. ان کی مسز نے کہا جب اتنی ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے. تو انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ ہم کوشش کریں گے، ہم ایفرٹ کریں گے ان کے لیے. کیا ہوا، کافی دنوں تک اسی ہاسپٹل میں ایفرٹ کی گئی، کوئی سکسیس نہیں ملی. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا. ہیوسٹن کا ایک ہاسپٹل تھا جو کہ کافی بڑا ہاسپٹل تھا، وہ اس طرف لے کے گیا ان کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے. تو پتہ چلا کہ ان ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا. ان کی بیٹی جو ہے وہ کیلیگرافی کیا کرتی تھی، انہوں نے کیلیگرافی سے توکل لکھا اور جہاں پہ ان کا فیس تھا اس کے اوپر سامنے لگا دیا کہ چونکہ میرے والد کو اللہ پہ اتنا توکل تھا تبھی وہ چیریٹی کیا کرتے تھے. پھر وہ معجزہ ہوا جو کہ میڈیکل کی کتابیں نہیں مانتی ہیں. 8 مہینے کے بعد ڈاکٹر سعید باجوہ کی آنکھوں میں ہلکی سی موومنٹ ہوئی. یہ موومنٹ زندگی کی نشانی تھی. ڈاکٹروں کو بلایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ہوپ ہے. ابھی بھی یاد رکھیے گا 1% چانس ہے کہ وہ معذور کی زندگی گزاریں گے. ریکور کرتے ہیں، اللہ کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہوتا ہے. تھوڑی عرصے کے اندر ڈاکٹر سعید باجوہ دوبارہ سے پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں. اگر آج کوئی ڈاکٹر سعید باجوہ کو دیکھے گا تو انہیں لگے گا کہ شاید ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ ان کی چیریٹی تھی. میں امریکہ میں کسی کا سیشن لے رہا تھا، آن لائن سیشن تھا،
تو وہ خاموش ہو گیا بندہ لیکچر لیتے لیتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں صغیر صاحب کبھی آپ نے سنا تھا کہ آیت الکرسی بچاتی ہے انسان کو؟ میں نے کہا بچپن سے یہی سنتے آ رہی ہیں. کہتے ہیں میں نے ابھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے ہیں میرا اپنا دوست روڈ کراس کر رہا تھا, سلپ ہو گیا, ٹرک پوری اسپیڈ میں آ رہا تھا, سائڈ سے گزر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا اس کو, معجزہ ہوا. تو آج آپ ان سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر رہے. آپ کے ساتھ جو مشکلات آنے والی ہیں, آپ کی فیملی کے ساتھ جو مشکلات آنے والی ہیں, آپ کے اگلوں کے ساتھ جو مشکلات, آپ ان کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. کبھی یہ 1000, 10,000, لاکھ, 2 لاکھ دیتے ہوئے سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے کہ آپ کی کیا ہے, کوئی احسان کر رہے ہیں کسی پہ. یہ وہ چیریٹی ہوتی ہے جو آپ کو بچاتی ہے. انڈیا کے نواب کا آپ کو پتا ہوگا, پرانے 300 سال پرانا ایک واقعہ سنا رہا ہوں, مولانا عبداللہ کا سنایا ہوا. جب وہ بیمار ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, طبیب سے نسخہ لکھواتے تھے, اور وہ نسخہ اپنے ملازم کو دیتے تھے اور کہتے تھے پنسار سے جا کر دیکھو یہ کتنے میں دوائیاں آئیں گی. وہ جا کے لکھواتا تھا, اتنا پیسہ وہ چیریٹی کر دیتے تھے, وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. آپ آزما کے دیکھیے گا, آپ ان سیلاب زدگان کی مدد کر کے دیکھیں, اسی پیسے کی جو آپ اپنی بیماریوں پہ لگا رہے ہیں, اتنے عرصے آپ کو بی پی کی ٹیبلٹ نہیں کھانے پڑے گی, اتنے عرصے آپ کو شوگر کی ٹیبلٹ نہیں کھانا پڑے گی. آپ کسی بڑی بیماری میں سیلاب زدگان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, آپ چیریٹی کرنا شروع کریں. کینیڈا کے ایک جو ہے سائیکولوجیکل وہ تھا, ماسٹر ٹرینر تھا, اس نے کہا, موٹیویشنل اسپیکر بھی تھا, اس نے کہا اگر تمہیں کوئی بہت بڑی بیماری ہو جائے اور ڈاکٹر تمہیں جواب دے دیں تو صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا. ہماری بات ہو رہی تھی جہاں پہ رک گئے تھے کہ میں انڈیا کے نواب کی آپ کو بات بتا رہا تھا. آپ کیا کریں, یہ آزما کے دیکھیں, اور میں نے اپنے پہ بھی آزمایا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 4 سے 6 سال پہلے کی بات ہے, جب والد صاحب کا انتقال ہوا, تھوڑی طبیعت خراب ہوئی, تو میں نے صدقات بڑھا دیے. صحیح ہے, میں باقاعدہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتایا کرتا تھا تم نے کس ٹائم بکرے پہ چھری پھیری ہے. کیوں, اس وقت 180 چینج ہو جایا کرتی تھی میری طبیعت. تو بات شروع کریں گے سیلاب زدگان کی. ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ, لیکن ہم ڈونیشن نہیں لیتے, تو اس وجہ سے معذرت, ہم اپنی جو ارننگ ہے اس میں سے ہم 90%, 95% ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے اکاؤنٹ مینیج کرنا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ والی چیز جو ہے ہم نہیں کریں گے, لیکن یہ بتانا کا مقصد تھا کہ ہماری ٹیمیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں. وہاں پہ الخدمت ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے, ہمیں وہاں پہ JDC نظر آ رہی ہے, آرمی بہت پروفیشنل وے سے وہاں کام کر رہی ہے, ٹاپ پر ہے آرمی. اچھا, وہاں پر چلے جائیں تو آپ کا جو ہے اخوت بہت اچھا کام کر رہی ہے. اچھا, یہ جو انڈیویجول جا رہے ہیں نا کام کرنے کے لیے, میرا آپ سب کو مشورہ یہ ہے کہ انڈیویجول نہ جائیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جب ایک دم موب آ جاتا ہے نا, تو آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں, اور وہ بھی تھوڑے سے یہ سمجھیں بیچارہ جو اس طرح سے مجبور شخص ہوتا ہے نا, اس کا ایمان بھی خراب ہوا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ آپ کو کھینچے گا, آپ کے کپڑے بھی کھینچے گا, تو وہ آپ کو تنگ کرے گا. آپ خود نہ جائیں, آپ ان اداروں کو دیں. صحیح ہوگی. ایک تو چیز یہ والی چیز ہے, کتنا دیں, کیا دیں, جو دل کرتا ہے دیں. ابھی ویسے سب سے زیادہ ضرورت ORS کی بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ ضرورت جو پڑ رہی ہے وہ اسکن ڈیزیز کی میڈیسن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خشک دودھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے بچوں کی وجہ سے. اچھا, اس کے علاوہ جو ضرورت ہے, چاول آپ دے سکتے ہیں تاکہ وہ بوائل کر کے کھا سکتے ہیں اس کو. اور بقیہ یہ ہے کہ کیش آپ دیں گے تو آپ ان اداروں کو دیں, اس لیے کہ وہاں پہ جانوروں کا چارہ بھی ختم ہو رہا ہے, تو جانوروں کے چارے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر کیا ہے کہ یہ جو غلط افواہیں آپ لوگ پھیلا رہے ہیں نا, اس سے بھی گریز کریں کہ جی وہاں پہ چوریاں بہت ہو رہی ہیں, وہاں پر کیا ہے کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ وہاں لگ نہیں رہا. دیکھیے, اگر آپ ایسی باتیں شروع کر دیں, 100 میں سے ہو سکتا ہے 5 روپے ایسا ہو رہا ہو, 95 روپے تو لگ رہے ہیں نا. میں بتا رہا ہوں, ہماری ٹیمیں موجود ہیں, ڈیلی بیسس پہ مجھے ویڈیوز مل رہی ہیں بھائی, ایسا نہیں, اور آج سے ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم
जो अर्थक्वेक वाले दौर से हम कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है कि ये चैरिटी वाले मामलात में ऐसा है कि थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, उस थोड़े बहुत एरर को आप एक्सेप्ट करें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप अपने स्टेटस पे ये लगा सकते हैं कमेंट्स वगैरह, वो लगा सकते हैं, एडवाइसेस दे सकते हैं, आप वो दे सकते हैं, दें लोगों को। दूसरा ये जो है मैंने बताया, सीखना ज़रूर बताएं, इसलिए कि मैं ये देख रहा था कि मुझे यहाँ के कुछ लोग मिले, उन्होंने अपने मदरसे का बताया कि हम लोग एक ट्रक लेकर गए थे, तो उस ट्रक पे क्या था कि जब एकदम लोग आ गए, 300-400 लोग आ गए, उन्होंने हमारे बंदों को मारा भी और सामान भी सारा लेके चले। भाई आप प्रोफेशनल नहीं है। एक तो मेरा इख्तलाफ है, आप सब लोगों से इख्तलाफ है कि आप लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते। याद रखिएगा कि हमें ये भी देखने को भी मिला और सुनने को भी मिला कि वहाँ पर कुछ रजाकार जो काम कर रहे थे वो भी सैलाब में डूब गए। उसकी वजह है, देखिए अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली हुई तो आप भी खतरा हैं, आप भी खतरा हैं। होता यह है कि इसका तरीका का जो वेल ट्रेंड लोग होते हैं वो फ्रंट की पट्टी पे रखे जाते हैं, जो कम ट्रेंड होते हैं वो उससे पीछे होते हैं, और जो बिल्कुल ट्रेंड नहीं होते वो तीसरी कैटेगरी में होते हैं। हमारे इधर जोश में आके अनट्रेंड आदमी जब आगे चला जाएगा उसको पता ही नहीं होगा कि रस्सी से बांध के इस बहते हुए पानी से गुजरना कैसे। और याद रखिएगा, अगर 12 इंच, सिर्फ 1 फुट की बात कर रहा हूँ, 12 इंच पानी अगर गुजर रहा हो ना तो वो सुजुकी मेहरान को खिलौने की तरह उठा के फेंक देता है, इतना उसमें ताकत होती है। आप उसके सामने क्या चीज़ हो। तो आम दिनों के अंदर आपने क्राइसिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेनी है, फर्स्ट एड वगैरह की ट्रेनिंग लेनी है, इस चीज़ को समझना है कि इस तरह के छोटे मोटे मसले हो जाएं तो फिर क्या किया जाता है, तब आप रेस्क्यू टीम का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपने ये ट्रेनिंग नहीं ली हुई, हाँ आप किसी टीम के साथ जाकर पहली दफ़ा देखना चाहते हैं कैसा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, पीछे वाली लाइन में रहेंगे, आप फ्रंट रो पे लीड नहीं कर सकते। हाँ आज आप इस चीज़ को होमवर्क करें तो लाजमी सी बात है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप करेंगे। फिर 1-2 चीज़ें और बता के बस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता। कि मेरे को बाहर से बहुत सारा कॉल है, मेरे अपने क्लाइंट की, एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी एक क्लाइंट लिस्ट मौजूद है। उन्होंने कहा जी हम किसको चैरिटी दें, तो मैंने यही जो अभी आपको नाम बताया, मैंने कहा कि आर्मी वालों को दे सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं, जेडीसी को दे सकते हैं, अल खिदमत को दे सकते हैं, अखवत को दे सकते हैं, ये सब मौजूद हैं वहाँ पे ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे अफसोस है आप लोगों को आज तक यही नहीं पता चला चैरिटी किनको देनी है। उसकी वजह है जब हादसा होता है तभी चैरिटी देते हो यार। आम तौर पे इन जो लोग, ये तो पूरा साल काम कर रहे हैं, अखवत क्या आज काम कर रही है, ये जेडीसी आज काम कर रही है, अल खिदमत आज काम कर रही है, सही हो कि सैलानी आज काम कर रही है, एदी आज काम कर रही है, ये तो कर रहे हैं। तो आप मुसलसल इन लोगों के साथ राब्ते में रहें कि अरे किसी जगह पानी का कुआं बनाना है तो बताइएगा हम भी हिस्सा डाल लेंगे, अरे कोई बेवा की बच्चियां पढ़ नहीं रही तो बताइएगा हम भी हिस्सा डाल लेंगे, अरे किसी इंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में 10 लड़के हमारी तरफ से इनरोल्ड हो जाएंगे, 5 को बिजनेस हम लोग करवा देंगे। अगर ये आदत आपने बनाई हुई होती तो आपका सवाल मेरे से ये ना होता कि हम चैरिटी के लिए कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सवाल का मतलब भी ये है कि आप लोगों ने अभी तक ये भी नहीं देखा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके सोचने के लिए भी बता दिए, और मेरा ख्याल से तारिक एग्री करेगा कि मैंने तारिक के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खुश रखे आपको।